ایک تو باہر کے لوگ ہیں، وہ دشمنوں کی صورت میں اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، اور دوسرا اندر کا دشمن ہے جس کا اندر اور ہے باہر اور ہے۔ تو وہ جو اندر اور باہر اور ہو، وہ کسی مسلک کا ہو، کسی شعبے کا ہو، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، جس کا اندر باہر اور ہو، یعنی مسجد میں نمازی ہو، بیت اللہ شریف میں نمازی ہو، روضہ رسول کی زیارت کے لیے وہ نمازی ہو، نیک ہو، اور صوفی ہو، دستار ہو، جبہ ہو، نیک تسبیح ہاتھ میں ہو، سارے عمل کرے، لیکن وہ اس کی کردار جو ہے وہ دین کے مطابق نہ ہو، یا اس کی خوشی غمی دین کے مطابق نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ اندر سے اور ہے باہر سے اور ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو ہم نے اسلام کا جو دائرہ کار ہے، جو فریم ہے، اس فریم میں جس طرح مجھے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اسی طرح آپ کو بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے دیکھنا ہے۔ کیا ہم اس میں ہیں؟ اس میں کوئی دیوبندی سنی والا رولا نہیں ہے، اس میں کوئی کسی پارٹی کا رولا نہیں ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو اسلام نے دائرہ دیا ہے، وہ دائرے کے حوالے سے ہمارے مزاج، ہماری فکر، ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہے۔ مثلا آپ سمجھتے ہیں جو بندہ دکان پہ بیٹھ کے کم تول رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہا؟ وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو بندہ دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ نہیں کر رہا، وہ مولوی پیر سے زیادہ دین کا نقصان کر رہا ہے۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کا حق مار رہا ہے، وہ جتنا بڑا بھی نیک آدمی ہے، وہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو بندہ اپنی شاپ کے باہر لکھ چکا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اس نے دین کا نقصان کیا ہے۔ جو کم تول رہا ہے، غلط فیصلے کر رہا ہے، وہ دین کا نقصان کر رہا ہے۔ اسی لیے دین کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس دین میں آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے جو اس قوم کی خصوصیت بیان فرمائی ہے، آپ کی میری، وہ قد والی نہیں ہے، وہ حسن و جمال، جبہ، دستار، مسواک، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اور سجدے کر کر کے اپنے ماتھے پہ محراب کا نشان پورا کرنا۔ اس اسلام نے یہ نہیں کہا۔ اسلام نے بڑے واضح طور پر حصول جو حصول دیے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری صلاحیتیں، تمام تر صلاحیتیں وہ نیکی کی ترغیب کے لیے، اصلاح کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، اور اپنی تمام تر طاقت و قوت گناہ کو روکنے کے لیے صرف کرتا ہے۔ یہ دونوں کاموں میں ایک کام تو ہم نے محراب و منبر والے کو دے دیا، اور ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا مولوی ہے، بہت اچھا سپیکر ہے، بہت اچھا مبلغ ہے، کسی کو نہیں کچھ بھی نہیں کہتا، بس وہ دین کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ ترغیب دینا، آپ اس کی میری زید بکر کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ شریعت کے اصولوں اور قرآن کے احکامات پورا نہیں اتر رہا۔ قرآن کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ دیکھتے گئے اس پہ اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں کفر نے اس پوزیشن پر لانے کے لیے، اور یہ جو میڈیا کا وار ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اویئرنیس دی ہے، اویئرنیس خاص دی ہے، اس نے برباد کیا ہے۔ آپ صرف 2 دہائیاں پہلے لوٹے اپنے ماحول میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ چوک میں، سڑک پہ، گھر کے باہر کھڑے ہوئے نوجوان کسی بھی بزرگ کو آتے ہوئے دیکھ کر دائیں بائیں ہو جاتے تھے، کیونکہ بزرگ نے آتے ہی سب سے پہلے یہی کہنا ہوتا تھا، بیٹے چوکوں میں، راہوں میں نہیں کھڑے ہوتے، بہنوں بیٹیوں کی گزرنے کی جگہ ہے۔ آپ کو یاد ہے یہ صرف 20 سال، آپ 15-20 سال پہلے لگا رہے تھے۔ اچھا بتائیے، وہ جو بزرگ کہتے تھے بیٹے یہ گزرنے کی جگہ، وہ مولوی ہوتے تھے؟ وہ عام ذمہ دار ہوتے تھے، کاشتکار ہوتے، وہ اپنے مختلف شعبوں سے تعلق، لیکن وہ یہ حق ادا کرتے امتی ہونے کا، اور قرآن کے اس اصول کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہوتے کہ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اصلاح کرے، اور وہ گناہ سے روکے، اور نیکی کی ترغیب دے۔ یہ چیز، اور جس میں سر ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بزرگ اس کو کہتے بیٹے ننگے سر نہ چلا کرو، یہ شریف ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کتنا عرصہ پہلے، میں نے تو 100 سال پہلے کی بات کی، مطلب ہے آپ صرف 1 دہائی 1.5 دہائی لگا لیں، 15 سال سے بھی زیادہ نہیں ہے اس بات کو۔ اچھا وہ سلسلہ رک گیا،
اب یہاں تک پہنچے کہ اب وہی بزرگ جس نے یہ 15-20 سال پہلے کردار ادا کیا، آج وہ اپنی نسل میں سے کسی تھرڈ کو بیان کر کے کہتے ہیں بیٹے ایسے نہ کیا سر، وہ کہتے بزرگ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اگر وہ زیادہ حیا کرے گا، نہیں تو وہ کہے گا بابا تینوں کی تو جا اپنی نماز پڑھ، ہر ایک کی اپنی مرضی۔ یعنی اس بات تک لانے کے لیے کفر نے کتنی محنت کی اور کتنی اسٹرگل کی اور کتنا سرمایہ لگایا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کے مداخلت کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کے سسٹم میں مداخلت؟ اس کو کرنا تو جو کو کرنا چاہتا ہے بھئی، اس میں چارمنگ تو ہے لیکن اس میں یہ خطرناک پہلو ہے کہ آپ نے وہ دعوت حق کا فلسفہ ترک کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اگلا مجھے یہ نہ کہے۔ مثلا میں ہر جگہ پہ اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں بھی کہتا ہوں بھئی میں کسی خوشی میں بیٹھا ہوں، شادی میں ہوں، اور اس شادی میں اگر کنجریاں ناچ رہی ہیں، خسرے ناچ رہے ہیں، تو میں دور بیٹھا ہوں، میرے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بیٹھنے کا فائدہ تو یہ تھا کہ میں اس کو کہوں کہ بھائی میں تو شریف سمجھ کے آیا تھا اور تو کیونکہ کنجر نکلا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں تیرے سسٹم میں رہ نہیں سکتا، یا کنجر خانہ بند کر یا پھر ہم شریف لوگوں کو بلایا جو ہے نا، اتنا جو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیں کہ اگر اسی محفل میں، اسی شادی میں میری وائف کو، میری بیٹی کو، میری ماں کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو صحیح پروٹوکول نہ ملے تو میرا رویہ کیا ہوگا؟ چلو آؤ بچے چلیے، تمیز ہی نہیں ہے بٹھان دی۔ اتنی بات پر میں اپنے بچوں فیملی کے لیے اتنا ناراض ہوا کہ میں فیملی کو لے کے فوراً واپس نکل آیا۔ تو کیا حضور کے لیے کبھی نکلے؟ کیا دین کے لیے کبھی نکلے ہیں؟ یار یہ دین کی حدیں کراس ہو رہی ہیں۔ میں جا رہا ہوں جی، میں نہیں بیٹھ سکتا اس میں، سوری، میں تو یہ سمجھ گیا تھا آپ یہ کچھ کریں گے، میں اتنا کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو یہ فائدہ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا یار یہ صرف باہر سے نیک نہیں ہے، یہ مطلب اندر سے بھی غیرت مند ہے۔ یہ رول ہمیں پلے کرنا ہے، اپنی نسلوں کے لیے کرنا ہے، شریعت کے لیے کرنا ہے، قرآن کے لیے کرنا ہے۔ یہ کتنا اچھا کام آپ بتائیے۔ روز لوگ مرتے ہیں، ہزاروں مرے، قاری میاں خان صاحب سے پہلے بھی مرے ہیں، ان سے بعد میں بھی لوگ مرے کہ مر رہے ہیں۔ بھئی ایک گویہ مرا، ناچنے والا مرا، گانے والا مرا، کبھی اس کے فن کو بھی یوں سنایا گیا کہ جلسہ مصطفیٰ کا ہے، ذکر حضور کا ہے، اور حضور کے ذکر کے آغاز پر کیونکہ جس نے زندگی بھر اچھا کام کیا، آپ وہ تلاوت لگا کے بتا دیا ہے کہ یہ بھی تلاوت اللہ نے ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنانی ہے، تو بچے ان کے فخر سے سینہ تان کے دیں گے چور صاحب میرے ابے نے ساری زندگی کم کی ہے کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم اپنے بچوں کو کیسا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میڈیا کے سپورٹ کر دیں گے، کس کے سپورٹ کریں گے؟ فحاشی، بریانی، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر اور فیس بکیوں کے سپورٹ کر دیں گے جو وہ بکتے چلے جائیں۔ اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے، کردار ادا کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے، آپ جہاں بھی کھڑے ہیں، آپ فیصلے میں، لین دین میں، سچائی میں، جرت میں، غیرت میں اپنا اپنا مسلک بھی رکھو، پارٹی بھی رکھو، اپنا اپنا عقیدہ بھی رکھو، کوئی عرض نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ شور ہے دنیا میں ہو گئے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، مذہب میں تم کو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو جو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ بھئی جب میں نے اپنے رول پلے نہیں کیا تو دوسرے سے میں کیسے تقاضا کروں گا؟ جب میں خود بک گیا، جب میں خود بریانی پہ، جب میں خود بوتل پہ، جب میں خود چودھری ملک نواب کے سامنے بک گیا تو اس سے بھی یہی تقاضا ہے۔ ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی بلا بیٹھی ہے، میری یاری ایس پی انسپیکٹر سے، انسپیکٹر ڈی ایس پی سے ڈرے گا، ڈی ایس پی اے ایس پی سے، اے ایس پی آگے جناب والا ڈی پی او سے، پھر آئی ٹی اوپر تک جائے گا۔ جب میں نے اس کے سامنے حق نہیں کہا تو میں اس سے کیسے توقع رکھوں کہ اس نے اس کے سامنے حق کہنا ہے؟ توجہ ہے نا؟ اور جب اس نے نہیں کہنا تو پھر میں نے کہنا وہ نہیں کرتا، پھر وہ نہیں کرتا، میں نے کتنا کیا؟ اس
اس کو تو چھوڑ دو، میں نے کتنا ادا کیا، میں نے اسلام کے اس خوبصورت پیغام کو کتنا لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں، سچائی کا نام اسلام ہے، جرأت کا نام اسلام ہے، ناراض ہو گئے، حیا کا نام اسلام ہے، لوگوں کے حق دینے کا نام اسلام ہے، بہن بیٹی کو دیکھ کر نظریں جھکانے کا نام اسلام ہے، بھائیوں تک حق منتقل کرنے کا نام اسلام ہے۔ بھائی صرف نماز روزے میں نہ ڈھونڈو، ہولی ہولی بولو، یہ تو مذہبی ایکٹیویٹیز ہے۔ سبحان اللہ، قوم کو بڑے پسند، لیڈروں کو بڑے پسند ہیں ایسے لوگ، کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ حق کون بیان کرے گا، لوگوں کو بتاؤ۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھو۔ 200 کروڑ روپے پر ایک بندے نے اپنے بچوں کی شادی کی، رزلٹ کیا نکلا؟ مولانا صاحب گئے، باقاعدہ سرکاری مولانا، سب کو پسند ہے، بڑے پاپولر ہیں، 10 لاکھ کا لفافہ جیب میں ڈالا اور کہہ رہے تھے اللہ آپ سے بھی دین کا کام لے گا۔ روکا نہیں، بے حیائی فحاشی اور یعنی اس ملک میں جہاں 85 لاکھ کے قریب بچیاں اپنے والدین کے گھر میں بوڑھی ہو چکی ہیں، نکاح کی نعمت سے محروم ہے، ایسا نہ کرو، نہیں کہا۔ وہ مولوی اپنی پاپولیرٹی تو بچا گیا لیکن اسلام نہ بچا سکا۔ محسوس تو نہیں کر رہے آپ؟ وہ اسلام، بول لو تھوڑا جا، اسلام نہ بچا سکا۔ اسلام بچانا مولوی کے لیے ضروری ہے۔ جب میں کھاتا اسلام کی برکت کا ہوں، میری نسل اسلام پال ہے تو میرا حق بنتا ہے میں اپنوں میں بھی اسلام بیان کروں، دوسروں میں بھی۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں عقل کے اندھے نہ ہوا کریں، ہر بندہ اپنا اپنا رول پلے کرے۔ غلطی پیر کرے، مولوی کرے، لیڈر کرے تو اس کو غلط کہنے کی جرأت پیدا کرو۔ یہ کوئی منافقت نہیں ہوتی، منافقت چپ رہنا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ برطانیہ میں ایک شادی ہوئی اور وہ بڑے وزیر اعظم سابق 2 مرتبہ رہے، ان کی نواسہ اور مریم بی بی کا لخت جگر نئی نویلی دلہن کے ساتھ ناچتا رہا انڈیا کے گانے پر۔ وہاں بہت سے لوگ پیر بھی موجود تھے، مولوی بھی موجود تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ اٹیچ تھے، انہوں نے نہیں روکا۔ ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، ایسا نہ کرو، بڑے لوگ ہو آپ کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، یہ کریں گے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ معاملہ 200 کروڑ والے کا بھی طلاق میں ختم ہوا، اور نئی نویلی دلہن کے ساتھ لوگوں کے سامنے انڈیا کے گانے پر ناچنے والے کا بھی معاملہ طلاق میں ختم ہوا۔ تو اگر یہ دونوں ایک خاندانوں کے ملاپ کے رشتے کو آپ کنجر خانے کے ساتھ جوڑنے کی بجائے محمد کی شریعت کے مطابق جوڑے تو اللہ کی قسم ہے گھر اجڑیں گے نہیں، بستے نظر آئیں گے۔ محسوس تو نہیں فرما گیا آپ لوگ؟ تو عرض یہ ہے، ہمارا حق ہے ہم کہیں کہ اس موقع پر، خوشی کے موقع پر، اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ہو، وہ پیر ہو مولوی ہو، اس کو یہ احساس کرنا چاہیے اسد عمر کی صورت میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچے کی شادی پہ ناچے تو ہے وہ بھی ٹاپ کلاس کا قانون جی برے جو ہے نا، اور کوئی بھی ہو وہ ہے یہی، کوئی بھی کسی پارٹی کا ہو، ہم کہتے ہیں، اور اگر پیر ہو یا مولوی اس کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ بھائی آپ بتائیں، آپ سارے میرے بزرگ ہیں، بڑے حسین چہروں والے غیرت مند شریف لوگ، خاندانی لوگ، علماء کے ساتھ ہم آئے ہیں، آپ سب نے کھڑے ہو کے احترام کیا، بغیر گنے پیسے بھی آپ نشاور کرتے ہیں۔ آپ ہمیں مذہب کی وجہ سے پروٹوکول دیتے ہیں، اور ہی بولا ورنہ میرے جیسے آپ کی دکانوں پہ منشی ہے، آپ کے ڈیروں پہ نوکر ہے۔ بھئی آپ نے ہمیں عزت دی دین کی وجہ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے دینی پروٹوکول انجوائے کیا، ہولی بولو۔ دیکھو نا بھئی آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ باہر بھی کھڑے ہوئے، ابھی وہ بیچارے پیالیاں رکھ رہے ہیں اور وہ بیچارے ایسے کھڑے ہوئے ہاتھ مانگ کے کدو سالو اجازت دیں گے جیسی چھوٹ مانگ آئے وہ بھی ملاد کے لیے ہیں، لیکن وہ بیچارے ابھی ان کو پیالیوں میں ڈالنے بھی نہیں دے رہے۔ یہ شکر ہے کہ مہربانی اور علی لکیر تو پیچھے کھڑے نے، دے کر کے ٹوٹ پہنتے کون لوگ، ہولی ہولی بولو۔ اور کتنے
مزے کی بات ہے شام کو وہ بھی جا کے 2-2 3 پیالیاں ماشاءاللہ ہضم کر کے کہیں گے میلاد سنا ہے